میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ میرا نام بھگت عارف جوید ہے۔ میں آج آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے چند باتیں صادق کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ صادق کون ہے، صادق کیسے لوگ بن سکتے ہیں، صادق کی فطرت میں کیا ہے، صادق اور شریر میں فرق کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، میں بابر صاحب سے کہوں گا اپنا تعارف کرائے، پھر اس سے آگے ہم شروع ہوں گے۔ مسیح میں سب کو سلام، بابر سپیکنگ۔ اور مجھے جی خدا کے خادم کے ساتھ ہم مل کر خدا کی باتوں کو آپ تک پہنچائیں گے۔ یقیناً میں اور آپ ضرور خداوند سے برکت پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم خداوند میں آگے بڑھیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے۔ بائبل مقدس میں سے ہم امثال کی کتاب 11 باب کی 3 آیت دیکھیں گے کہ صادق بھی اسی دنیا میں ہے اور شریر بھی اسی دنیا میں ہے۔ صادقوں کو بھی خدا نے بنایا ہے، شریروں کو بھی خدا نے بنایا ہے، لیکن صادق اور شریر کی فطرت کو آج ہم جانیں گے۔ ہاں جی، صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ بائبل مقدس میں لکھے کہ صادق وہ ہے جو دن رات نیک کاموں کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ سوتے بھی نیک کاموں کی تلاش کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر کون سی نیکی کریں گے، کس کے ساتھ کریں گے، کیسے کریں گے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے۔ صادقوں کی تمنا کیا ہے؟ صرف نیکی ہے۔ وہ صبح شام دوپہر ساری عمر نیکی ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے وسیلے سے خدا ان کے نیک کام دیکھ کر آسمان کے خزانے کھول کر اپنی برکت کو ان پر نازل فرماتا ہے۔ ان کے لیے دولت کا دروازہ خدا کھولتا ہے، خوشحالی کا دروازہ خدا کھولتا ہے، نجات کا دروازہ کھولتا ہے، شفا کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ سارے کام صرف صادق کے لیے ہے۔ تو شریر کے لیے کوئی اجر نہیں، شریر کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو آج ہم امثال کی کتاب 24 باب اس کی 16ویں آیت دیکھیں گے کہ صادق کے لیے اجر کیا ہے، شریر کے لیے کوئی اجر نہیں، تو صادقوں کے لیے اجر ہے۔ ہاں جی، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں صادق کے لیے اجر ہے اور شریر کے لیے کوئی اجر نظر نہیں آیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور اپنی صداقت کے سبب سے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر شریر گرا ہے تو وہ گرا ہی رہتا ہے۔ یہ ہے فرق شریر میں اور صادق میں۔ امثال کی کتاب 10 باب 3 آیت ہم دیکھیں گے کہ صادق کے لیے کیا اجر ہے۔ ہاں جی، خداوند صادق کی جان کو واقع نہ کرے، فاقہ نہ کرنے دے گا۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوش کو دور و دفع کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے سلیمان نبی کی معرفت مسیح کے پیدا ہونے سے 920 سال پہلے یہ بات لکھی کہ خدا صادق کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ خدا صادق کو فاقہ نہ کرنے دے گا اور شریر کی مراد کو پورا نہ کرے گا۔ شریر مانگتا رہے گا لیکن ملے
گا نہیں۔ جیسے یسوع نے کہا تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ شریر بری نیت سے مانگتا ہے، برے کام کے لیے مانگتا ہے، صادق غریب کو دینے کے لیے مانگتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ چھٹی آیت اس کی دیکھیں۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ صادق کے سر پر ہزاروں برکتیں ہوتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ برکتیں جتنی بھی ہیں وہ صادقوں کے لیے ہیں، تو شریر کے لیے کوئی اجر نہیں، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں۔ صادق کے لیے یہاں بھی اجر ہے، آگے بھی اجر ہے۔ تو آج ہم 28ویں آیت اس کی دیکھیں گے۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ صادقوں کی کوشش جو ہے، اس کی کوشش، اس کی امید سے، اس کی سوچ سے دنیا میں برکتیں آتی ہیں، کلیسیا میں برکتیں آتی ہیں، گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ تو شریر ایسی سوچ کرتے ہی نہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس 30 دیکھیں گے، 30۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ صادق کو کبھی خدا جنبش نہیں آنے دے گا، کہ صادق کی تمنا صرف نیکی ہے۔ تو شریر کی مراد پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریر خدا سے دور ہے، بہت دور ہے۔ ہم سال 28 باب پہلی ہے۔ تو آج اس بات پر ہم نے فخر کرنا ہے کہ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے۔ ہاں جی۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ صادق کی عزت کتنی ہے، صادق کو برکت کتنی ہے کہ بائبل میں ذکر آیا ہے کہ شریر صادق کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ صادق شیر ببر کی طرح دلیر ہوتا ہے، صادق گھبراتا نہیں، صادق کبھی ڈرتا نہیں، صادق کبھی شکست نہیں کھاتا، اس لیے کہ خدا صادقوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زبور 37 اس کی 25 آیت آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں سے چند باتیں صادق کے بارے ہم نے سیکھنی ہیں۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں صادق کو بیکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ زبور نویس داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کسی صادق کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، کسی صادق کی اولاد کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے۔ تو آج ہم نے نیک کاموں میں سرگرم رہنا ہے۔ تو شریر جو میکا کتاب 2 باب پہلی ہے، شریر کی فطرت کیا ہے؟ صادق کی تمنا صرف نیکی ہے، وہ دن رات دوپہر نیک کاموں میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے، اور شریر کی فطرت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میکا کتاب 2 باب پہلی ہے۔ ان پر افسوس جو بدکرداری کے منصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں۔ یہ ہے شریر کی فطرت۔ شریر امثال 21 باب 10 بائبل میں لکھا ہے
کہ شریر رات کو بستر پر سوتے سوتے بھی شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتا ہے، اور جو رات سوچتا ہے صبح عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، میں کس کو پریشان کروں، کس کو گراؤں، کس کو شرمندہ کروں۔ ہاں جی، شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ بائبل میں لکھا ہے شریر کی جان کیا ہے؟ برائی کی، 4 باب کی 14 تیسری مثال کی۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ بھی اس کی نظر میں اچھا نہیں، ایماندار نہیں، کیونکہ وہ خود ایماندار نہیں۔ تو اسی لیے آج شریر اور صادق میں ہم نے فرق دیکھنا ہے۔ صادق ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے تو اس دن شریر شرمندہ ہو جائے گی۔ ہاں جی، شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ اچھے لوگوں کو، سچے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، صادقوں کو یہ پیغام ہے خدا کا کہ شریروں کے راستے میں نہ جانا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے بھی نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا۔ وہ سیدھا آتا تھا، آپ ٹیڑھے ہو جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لے سوتا نہیں۔ شریر کی فطرت برائی ہے، صادق کی فطرت میں نیکی ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے۔